السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد اس باوقار کانفرنس کے صدر باوقار ہماری جماعت کے عظیم محقق مصنف فضیلت الشیخ جناب مولانا صلاح الدین مقبول احمد بدری صاحب حفظہ اللہ اسٹیج پہ تشریف فرما. اس کانفرنس کے روح رواں ہم سب کے امیر محترم فضیلت الشیخ جناب مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی مدنی حفظہ اللہ اسٹیج پہ تشریف فرما. کتاب و سنت کے علوم کے شناور محترم علماء کرام اور معزز سامعین، آج کی یہ کانفرنس جو احترام انسانیت اور مذاہب عالم کے عنوان سے منعقد ہے، میں اس موقع پر اپنی بالغ نظر قیادت کو مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے وقت کی نزاکتوں کو سمجھا اور یقیناً ہماری جو قیادت ہے وہ نباز ہے. اللہ ان کی جہود کو شرف قبول بخشے. عنوان ہے اسلام اور تکریم انسانیت. دیکھیے، جب انسانیت کی بات کی جائے اور انسانیت کا لفظ بولا جائے تو تکریم خود بخود اس میں آ جاتا ہے، اس لیے کہ انسانیت کہتی ہی اسے ہے کہ ہمارے اندر، آپ کے اندر، تمام انسانوں کے اندر انسانیت ہو، ایک دوسرے کا احترام ہو اور تکریم ہو. ہمارے دین نے اس جانب زیادہ ہی توجہ دی ہے کہ انسان کو انسان سمجھا جائے، انسان کو حیوان نہ سمجھا جائے، انسان کی جان، اس کے مال کا احترام کیا جائے اور یہ یقینی بنایا جائے کہ ایک سماج میں، ایک معاشرے اور ایک سوسائٹی میں اگر مختلف افکار کے لوگ رہتے ہیں تو ایک دوسرے کی تکریم کیسے کریں، ایک دوسرے کا احترام کیسے کریں. یہ جو جذبہ ہے ہمیں اسلام دیتا ہے، ہمیں اسلام سکھلاتا ہے کہ اگرچہ ہمارا کوئی دشمن ہے، ہمارے دین کا دشمن ہے، لیکن اگر وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو ہم اس کی پریشانی کے وقت اس کے کام آئیں. ہمارا دین ہمیں یہ سبق دیتا ہے، اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اگر ہمارے پڑوس میں جو ہمارے پڑوسی ہیں وہ اگر بھوکے سوتے ہیں تو پھر کل قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا اور پوچھا جائے گا کہ تمہارے پڑوس میں ایک شخص بھوکا تھا، قطع نظر اس کے کہ وہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نفی فرمائی. کس شخص سے؟ کہ جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو. پڑوس میں اگر کوئی ہے تو اس کی تکریم ہونا چاہیے، اس کی عزت ہونی چاہیے. انسان ہونے کے ناطے ہمارا دین ہمیں یہ سکھلاتا ہے کہ ہم اس کو انسان سمجھیں، اس کی جان، اس کے مال کی حفاظت ہم خود کریں، اور اگر کوئی اس کے در پہ آزار ہے، پریشان کر رہا ہے تو ہم اس کے کام آئیں.
اللہ رب العزت نے اسی حقیقت کو قرآن مجید کی آیت کریمہ میں بیان فرمایا. یقیناً اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے, سمندر میں خشکی میں انہیں سواریاں عطا کی ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو پاکیزہ روزی دی ہے, اور بہت سی مخلوقات پہ جو اللہ کی مخلوقات ہے پیدا کردہ, ان پر اللہ نے فضیلت بخشی ہے. تو یہ تکریم ہے انسانیت کی. ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے اسوہ حسنہ سے اپنے اسوہ حسنہ سے یہ درس دیتے تھے کہ آپ کو دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہوتے تھے. آج سماج میں, معاشرے میں عورت کی حیثیت کیا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آزادی نسواں کے نعرے کے باوجود آج عورت کس طرح سے ہراساں و پریشان کی جاتی ہے وہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے نبی محتشم امام اعظم نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو جذبہ تھا تکریم انسانیت کا, اس کو ملاحظہ کیجئے. متفق علیہ روایت ہے, محدث امت سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں, وہ فرماتے ہیں ایک مسجد نبوی میں ایک خاتون جھاڑو کشی کرتی تھی اور کوڑے اکٹھا کر کے باہر پھینکتی تھی, صفائی کرتی تھی. اور ایک روایت میں ایک مرد کا, ایک نوجوان کا ذکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک دن گم پایا, پوچھا کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول اس کی تو وفات ہو گئی ہے. رات میں ہم نے آپ کو زحمت دینا گوارا نہیں سمجھا تو تدفین اس کی ہم نے کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلونی الی قبرہا, بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے. آپ وہاں تشریف لے گئے, اس کی قبر پہ آپ نے نماز جنازہ پڑھی, اور یہیں سے یہ مسئلہ بھی نکلا کہ تدفین کے بعد بھی جنازے کی نماز وہاں پڑھی جا سکتی ہے. آپ دیکھیں ایک عورت کی تکریم کس طرح سے ہو رہی ہے ہمارے دین میں, اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اسوہ حسنہ پیش کر رہے ہیں ہمارے سامنے. کہ عورت وہ بھی سماج میں جو دبی کچلی, اور وہ بھی جو جھاڑو کشی کرتی تھی, جھاڑو لگاتی تھی, اگر وہ وفات پا جائے تو اس کے جنازے کی نماز پڑھی جائے گی. امام الانبیاء اس کی اس طرح سے تکریم کرتے ہیں. آپ دیکھیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد عالیہ سے ہمیں جو سبق دیا ہے تکریم انسانیت کا, کس طرح سے جذبہ ہمارے اندر بھر دیتا ہے. اس کو دیکھیے, ایک خاتون ہی کا ذکر ہے اور یہاں بھی روایت مختلف ہے ایک مرد کا, لیکن میں خاتون کے حوالے سے عرض کروں کہ اس نے دیکھا, اور وہ گنہگار خاتون ہے, دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے تڑپ رہا ہے, زبان اس کی پیاس سے باہر نکلی ہوئی ہے. حدیث کے الفاظ فآخرت منہ کہا, اپنا موزہ اس نے اتارا, پانی کنویں سے بھرا اور اس کو پلا دیا. فشکر اللہ سعیہ فغفر لہا, اللہ نے اس کی اس عمل کو, اس کوشش کو قبول فرمایا, اس کی بخشش فرما دی اللہ رب العزت نے. تو بخشش کا پروانہ ایک اس جانور پر اگر کوئی کرتا ہے جس کو ہم نجس کہتے ہیں, ناپاک کہتے ہیں, اور جس کا لعاب دہن تو یقیناً نجس العین ہے, اگر اس کتے, پیاسے کتے کی پیاس اگر کوئی عورت بجھاتی ہے, اور وہ بھی بہت بڑی گنہگار عورت, اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دیتے ہیں. تو جس دین میں جانوروں کے ساتھ اس طرح کے سلوک کا برتاؤ موجود ہو, کیا وہ دین انسانیت کی تکریم کا درس نہیں دیتا ہے؟ یقیناً دیتا ہے, اور کتاب و سنت سے یہ بات ظاہر ہے. آج ہم بہت پریشان ہیں, جنگ کا ماحول جو اسرائیل نے چھیڑ رکھا ہے, یہودیوں جو تماشا کھڑا کر رکھا ہے, اس کے حوالے سے آپ دیکھیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہے, ایک یہودی کا جنازہ گزرتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. صحابہ بھی آپ کو دیکھ کر کے حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ کھڑے ہو جاتے ہیں, اور پھر پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول, یہ تو کہتے ہیں یہ تو یہودی کا جنازہ ہے, یعنی تو دشمن ہے ہمارا, اسلام کا دشمن, اللہ کا دشمن, رسول کا دشمن, مسلمانوں کا دشمن. آپ نے فرمایا, ایک حکم دیا آپ نے, جب کسی جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو. اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہ انسان نہیں ہے, کیا اس کے اندر جان نہیں ہے؟ تو یہ درس ہمارے نبی دیتے ہیں, اور اس سبق کو لے کر گئے حضرت سہل بن حنیف اور حضرت قیس بن سعد, کہاں؟ قادسیہ. اور وہاں بھی دیکھا ہے جنازے کو جو غیر مسلم کا جنازہ ہے, اور یہ دو صحابہ کرام عظیم شخصیتیں, یہ دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں.
یہ بخاری میں روایت ہے اور صحیح مسلم میں روایت ہے. اور اسلام کی تکریم کے کیا کہنے, اسلام نے جو سبق دیا ہے تکریم کا اس کے کیا کہنے ہیں. آپ دیکھیے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے ہیں, کلوٹے ہیں, لیکن اسلام لے آتے ہیں تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں سیدنا بلال. سیدنا بلال کون کہتا ہے؟ جن سے ابلیس لعین کانپتا تھا. جس گلی سے گزر جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابلیس کی ہمت نہیں ہوتی, شیطان کی ہمت نہیں کہ اس گلی سے گزر جائے جس گلی سے عمر گزرے ہوں. وہ شخصیت عمر فاروق کی ہے. وہ کہتے ہیں سیدنا بلال. آپ دیکھیں ابھی خاتون کے حوالے سے ذکر آیا قرآن مجید میں سورہ التین میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. یہ احسن تقویم, یہ آیت آپ نے سنی ہے ہمارے بعض خطبہ سے کہ کتنے عمدہ اور حسین ڈھانچے میں اللہ نے تخلیق فرمائی انسان کی. امام ابن العربی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی جو اپنی بیوی سے بہت شدید محبت کرتا تھا, امیر ترین لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے, ایک دن وہ کہتا ہے اپنی بیگم سے کہ اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تمہیں طلاق. چاند سے زیادہ اگر تم خوبصورت نہیں ہو تو تمہیں طلاق ہے. اب وہ بعد میں سوچتا ہے کہ یہ کیا, عورت نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی, پردہ کرنے لگی, پوری رات اس کی تکلیف میں گزری اور پھر صبح خلیفہ منصور کے دربار میں حاضری اور عرضگزار ہوتا ہے کہ خلیفہ امیر المومنین بڑی غلطی مجھ سے ہو گئی, علماء سے پوچھئے, فقہا سے پوچھئے کیا ہے, کیا میری بیوی کو طلاق ہو گئی؟ اکٹھا کیا خلیفہ منصور نے اس وقت کے فقہا کو اور سوال کیا. اکثر لوگوں نے یہی کہا, باقی یہاں اس مجلس میں جتنے موجود تھے ایک صاحب کے علاوہ سب نے کہا کہ طلاق ہو گئی. جب یہ کہہ دیا اس نے کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے طلاق ہے, کہا طلاق ہو گئی اس لیے کہ چاند تو سب سے خوبصورت ہے. ایک صاحب بیٹھے تھے مجلس کے گوشے میں, خاموش, ایک دم سکوت طاری ہے. ان سے جب پوچھا گیا تو کہا قرآن مجید میں ان حضرات نے غور و فکر نہیں کیا. کہا کیا مطلب؟ کہا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو بہت ہی خوبصورت, سب سے خوبصورت تخلیق بخشی ہے, ڈھانچہ دیا, اس کو قد و قامت دیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ چاند مخلوقات میں سے تو اس کی بیوی اس آیت کی روشنی میں سب سے خوبصورت ہے. تمام مخلوقات میں انسان سب سے خوبصورت اللہ نے اس کو بنایا ہے, تو طلاق نہیں ہوئی. آپ دیکھیں کہ یہ ایک واقعہ ہے اور ایک امام شافعی کے حوالے سے بھی واقعہ نقل کیا جاتا ہے. وقت ہو چکا ہے. ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانیت کی تکریم ہوگی. ہمارا یہ ملک جو آزاد ہو چکا ہے انگریزوں کے پنجوں سے, وہ ترقی کی شاہراہ پہ گامزن ہوگا. ہم ایک دوسرے کی عزت کریں, احترام کریں. مختلف دھرم و مذہب اور گنگا جمنی تہذیب میں ہم یہاں رہتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے دھرم و مذہب کا ہم اعتراف کریں اور اس طرح سے تکریم کریں. یہ جو کانفرنس ہے, مانوتا کا جو سمان ہے, اس کا پیغام دور تک پہنچے, یہی کوشش ہے اس کانفرنس کی. اللہ کرے اس میں یہ کانفرنس اور ہمارے قائدین کامیاب ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.